بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی کام کے ہو جانے کے لیے منت کا ماننا۔ لوگ ہمارے ہاں پاکستان میں ظاہر ہے کہ پیروں کے نام پر اور مزاروں کے نام پر تو بہت منتیں مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں وہاں دیگ چڑھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ ان چیزوں پہ تو ہمارا بہت یقین ہے، لیکن ناظرین ایک عمل ایسا بھی ہے جو کہ اللہ رب العزت کو بھی بہت پسند ہے، اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، اور وہ عمل کرنے سے آپ کے حاجات جو کہ آپ کی زندگی کی محرومیاں ہیں، جن کے لیے آپ وظیفے کرتے رہتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے، اور اس کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ بعض جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، تو وہ آگے سے پھر وہ ان سے اور بڑھ کے پیسے نکلوا لیتے ہیں، سونا پیسے وغیرہ، کہ مجھے اس عمل کے لیے اتنے بکروں کی قربانی کرنی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا۔ الٹا وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں اور اپنے رب کو بھی ناراض کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اسی لیے ہم ہمیشہ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، نماز میں بھی، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بھی آپ کو چاہیے، جو کہ آپ کی حاجات ہیں، ان کو آپ اپنے اللہ سے ہی بیان کریں، خود بیان کریں، اور کسی پیارے سے طریقے سے بیان کریں۔ تو وہ پیارا سا طریقہ یہی میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں۔ میں نے بھی اپنے اللہ رب العزت کو جان دینی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلب یہ ہے کہ حاضری ہونی ہے، ان کو بھی ہم نے پیش ہونا ہے، اور بتانا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت ہونے کے ناطے کیا ہم نے آپ کے لیے کیا کیا کیا۔ ناظرین، ایک ایسا خوبصورت عمل بھی ہے جس سے اللہ بھی خوش اور اللہ کا رسول بھی خوش۔ کیا وہ عمل ہے؟ یہ وہ عمل ہے ناظرین کہ وہ لوگ جن کے سارے وظائف ناکام ہو جاتے ہیں، اور ناکام بیسیکلی کوئی دنیا میں بھی وظیفہ نہیں ہوتا بشرطے کہ وہ قرآنی وظیفہ ہو یا حدیث میں سے ہو، رکھ لیے جاتے ہیں آپ کے درجات کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان جلد باز ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کو اس کا صلہ اسی دنیا میں ہی مل جائے۔ فار ایگزامپل، میں اگر چاہتا ہوں کہ مجھے اتنی دولت مل جائے، تو میں اللہ رب العزت سے کہتا ہوں کہ میں جو دولت کی دعا کروں یا اللہ قبول کر لے، مجھے عطا فرما دے، میرے بچوں کے مسائل ہیں، پڑھائیاں ہیں، کالج یونیورسٹی ہے، اور اے میرے اللہ رب العزت یہ مجھے عطا فرما دے، میں تیرے علاوہ کسی اور کے پاس جاتا بھی نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے دولت عطا فرما دے تو میں خوش، نہ عطا فرمائے تو میں کہتا ہوں ثم نعوذ باللہ کہ اوہو میری تو دعا ہی نہیں قبول ہو رہی۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جبکہ جو میں نے دعا مانگی ہوتی ہے وہ اللہ اس کو اپنی رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ کسی نے مجھ سے کوئی چیز مانگی اور میں اس کو دوں۔ اگر اللہ رب العزت کسی حکمت کے تحت اگر وہ نہیں بھی دیتا تو درجات کے لیے رکھ لیتا ہے، جو کہ آخرت میں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ غور سے سن لیجئے ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ گر تھے ہماری آنکھوں کے سامنے، ظاہر ہے کہ ایک ظاہری آنکھ ہوتی ہے، ایک باطنی آنکھ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی باطنی آنکھ کھلی ہوتی ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آج بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پر موجود تھے دنیا میں، تو ایک ایسی ہستی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے جن کی مدد لی جاتی تھی، جب باقی تمام ہستیاں وہاں پر مطلب یہ ہے کہ ان کے تھوڑے سے معاملے یعنی کہ اور ہو جاتے تھے۔ ناظرین، وہ ہستی کون سی ہیں؟ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہستی ہیں۔ تو ناظرین، میں جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ عمل سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے، اور اللہ رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت تک جاتا ہے۔ تو بیچ میں سمجھ لیجئے کہ جیسے دو عظیم ہستیوں کی سفارش ہو جاتی ہے۔ آپ کی حاجت کا نہ ہونا، آپ کا کام نہ ہونا امپاسبل ترین ہے۔ یہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، اب غور سے سن لیجئے۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟
ناظرین پہلے دیکھیں جو میں باتیں کرتا ہوں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہے، جو بندہ یہ سمجھا نا کہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس کا ٹائم ویسٹ ہے، وہ نہ یہ عمل کرے نہ میری ویڈیو دیکھا کرے۔ میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو جوڑتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ۔ تو ناظرین میرا تو یہ مشن ہوتا ہے، کیونکہ مجھے بھی اپنے رب کو جواب دینا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ میں ایسے کیوں کوئی عمل بتاؤں کہ جو مطلب یہ ہے کہ اتھینٹک نہ ہو اور جو عمل مطلب اللہ کو بھی ناپسند ہو۔ فار ایگزامپل تو میں نے ایسے صرف بتایا ہے کہ اللہ کو بھی تو عمل ناپسند ہوتے ہی ہیں نا، خواہ وہ کچھ بھی ہوں۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ وظیفہ کرو، نہ اگر قبول ہوا تو میری گردن آ کے پکڑ لینا، تو وہاں پر میں تو کان پکڑ لیتا ہوں، یہ تھم نیلی دیکھ کے اس بندے کے میں تو کان پکڑ لیتا ہوں کہ بھائی یہ تو اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے کہ مجھے آ کے پکڑ لینا، جیسے اس نے وظیفہ قبول کرنا ہے۔ وظیفہ قبول کرنے والی اللہ کی ہستی ہے ہر قسم کی۔ تو یہ باتیں بتانا ضروری ہوتی ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو کہاں سمجھ آتی ہے کہ وظائف ہوتے کیا ہیں۔ اب ناظرین یہ جو آپ کو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، روحانی عمل، اس سے آپ کی زندگی کی بندش، رکاوٹیں، بے برکتیاں، جو ایک اور چیز ہے نا بے برکتی جو ہوتی ہے، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اب سمجھ لیجئے کہ آپ کانٹوں کی مطلب یہ کہ راستے سے چلتے چلتے آپ پھولوں کے راستے پہ آ جائیں گے۔ آپ کا ہر قدم خوبصورت، سہل، آسان اور برکت والا ہو جائے گا، سلامتی اور برکت والا۔ یہ میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی نہیں دیتا، اپنے اللہ رب العزت کے بھروسے پہ جو اس کا ایک نظام ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ ایسا ہو جائے گا، کیونکہ میرا رب ایسا کر دے گا، کسی اور کی کیا مجال۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے تو دو جو نفل نماز بیسیکلی حاجات ہے، لیکن برائے ایصال ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کو سیدۃ النساء بھی کہتے ہیں، تمام مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عورتوں کی آقا، یعنی کہ نساء، سید جب آپ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب آقا، سردار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ جس طریقے سے مرضی جو مرضی صورت پڑے، بس دو نفل نماز برائے ایصال ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، بس ختم، یہ آپ نے کر دیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک بار آپ نے کر لیا، اب آپ نے اس کو جس وقت بھی ادا کیا ہے، یعنی مکروہ وقت کے علاوہ، اب آپ نے صبح شام ایک میں آپ کو درود پاک بتا رہا ہوں، اس درود پاک کو آپ نے صبح اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، صبح اٹھ کے ایک تسبیح، رات کو ایک تسبیح۔ ٹھیک ہے جی، اور درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی، کہ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ سبحانہ و تعالی درود بھیج، کس پہ؟ جی صلی علی، اس پر سیدنا و مولانا محمد، کہ ہمارے پیارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج، وعلی آلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اب آگے نا اس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے جتنے بھی اہل بیت ہیں آل پر آ گیا، وَأَصْحَابِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی دوست یار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے اصحاب میرے چاند اور ستارے ہیں۔ آگے وبارک وسلم، اور ان سب پر سلامتی بھی نازل عطا فرما۔ سنیں کتنا خوبصورت، اس درود پاک سے اللہ خوش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یعنی اہل بیت بھی خوش، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ تو اب یہ بتائیے یہ کیسا رہے گا؟ اب آپ نے جو ایک کام کرنا ہے، جو آپ نے پہلے آپ نے جو نماز حاجت آپ نے پڑھی ہے نا برائے ایصال ثواب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اب آپ نے ایک دعا کرنی ہے اور وعدہ کرنا ہے اللہ رب العزت سے، نماز حاجت پڑھنے کے بعد جو آپ نے پہلے پڑھی ہے شروع سے پہلے، کہ اے میرے اللہ رب العزت، میری یہ حاجت ہے جس کے لیے میں یہ عمل شروع کر رہا ہوں، اور میں پورے 63 دن یہ تسبیح کروں گا، صبح شام 100 بار۔ ٹھیک ہے جی، اس درود پاک کی 63 دن صبح شام کروں گا، اور جب میرا کام یہ مکمل ہو جائے گا، میری یہ حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت بتا دیں، بڑی سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی حکمرانی،
سورج چاہیے، چاند چاہیے، یہ روپیہ پیسہ دولت تو میرے رب کے مطلب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی میرے رب کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بڑی سے بڑی حاجت بھی آپ بتا دیں یا اللہ یہ میری حاجت ہے، میرے بچوں کے مسئلے ہیں، شادیوں کے مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، صحت کے مسئلے ہیں، جو بھی ہے، جتنی بھی حاجات ہیں، ایک نہیں سب بیان کر دیں، ایک نہیں جتنی بھی حاجات ہیں، اور یہ اب اللہ سے وعدہ کریں کہ اے میرے اللہ، میں یہ اب عمل شروع کرنے جا رہی ہوں، جب یہ مجھے عطا ہو جائے گا تو میں 63,000 بار اسی درود پاک کی تسبیح کروں گا یا کروں گی، 63,000 بار، ٹھیک ہے جی۔ پہلے 63 دن آپ نے اس درود پاک کی تسبیح کرنی ہے صبح شام۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، میں اب اس کا سارا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں پورے عمل کا۔ ناظرین، اس عمل کو شروع کرنے کا طریقہ آپ سن لیجئے، سارا میں مطلب خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ 2 نفل نماز حاجت و برائے ایصال ثواب، برائے درجات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے آپ نے 2 پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی 2 نفل نماز حاجت۔ یہ آپ نے جب پڑھ لی، جب آپ نے تشہد کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے نا، تو اللہ رب العزت سے آپ یہ وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ میرے یہ کام ہیں، 7 نسلوں تک کے کام بتا دیجئے، میرے یہ کام ہیں، یا میرے رب جب یہ تو کام کر دے گا، میرے ہو جائیں گے، تو میں 63,000 بار اس درود پاک کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ اور یہ عمل 63 دن آپ نے کرنا ہے۔ یہ تسبیح ہے، ایک تسبیح سے مراد 100 بار ہوتا ہے، 100 بار درود پاک صبح، 100 بار درود پاک شام، اور درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ بڑے خاص عمل ہے، اور 100% آپ کی ساری حاجت پوری ہو جانی ہے۔ خواہ وہ 7 نسلوں کے لیے مانگ لیجئے آپ، یا 70 نسلوں کے لیے، میری طرف سے آپ کو ایڈوانس مبارک ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کریں تو ہمارے لیے بھی اس عمل میں آپ نے، مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے نے یہ عمل بتایا ہے اور میں یہ کر رہی ہوں، یا اللہ اس کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں بھلا کر دے، آمین یا رب العالمین بے رحمتکا یا ارحم الراحمین۔ سب کو اس عمل کی اجازت ہے، لیکن ایک بار آپ نے کمنٹ سیکشن میں، ٹھیک ہے جی، درود پاک لکھ دینا ہے۔ کیا لکھ دینا ہے؟ آپ نے لکھ دینا ہے اللہم صلی علی محمد، کسی بھی زبان میں لکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔